بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے مختلف ان مسائل اور معاملات سے متعلق جو ایک مسلمان کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں بات ہوئی تھی لباس پہننے وغیرہ زیب و زینت سے متعلق۔ آج کی مجلس میں جو موضوع ہے وہ ہے بیماری اور بیماری کے علاج سے متعلق کچھ ضروری مسائل کا بیان۔ چونکہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ بہت سارے عوارض جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز کھانے میں ناموافق آ گئی تو یہ بیمار ہو جائے گا، اگر موسم اس کو موافق نہیں آیا تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ تو بیماری تکلیف یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ایک مسلمان کا بیمار ہونا، اس پر بیماری کا آنا، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، بلکہ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ اور جب انسان اس بیماری کے ایام میں صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان پر بیماری کے ایام آ جائے، یہ بیمار ہو جائے، تو ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے کسی مریض اور بیمار کو کھانے پینے کے معاملے میں زیادہ زبردستی مت کرو۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مریض کھانے پینے سے منع کرے تو تم زبردستی مت کرو، اس لیے کہ اس بیماری کی حالت میں اللہ اس کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم سمجھتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے، دیکھیں ہماری سوچ اور ایک جس کو کہا جائے ایک نظریہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ ہم یہ تعبیر پیش کرتے ہیں، کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، طبیعت بھر گئی۔ لیکن حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس حالت میں اس کو اللہ پاک کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ کم کھاتا ہے لیکن پھر بھی کبھی نہیں کہتا کہ جی مجھے بھوک لگ رہی ہے، بلکہ وہ چند لقمے لے کر کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو منع کیا آپ علیہ السلام نے کہ اس کو زبردستی اس پر نہ کریں کہ نہیں بھئی آپ نے یہ کھانی ہی ہے، منع ہے۔ ہاں، وہ چیز جو اس کے علاج کے اندر دوائی میں شامل ہے، بعض دفعہ وہ دوائی سے بھی انکار کرے گا کہ جی میں یہ بھی نہیں کھا رہا ہوں، تو اس میں یہ حکم نہیں ہے۔ دوائی تو اس کو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کھلائی جائے گی جو اس کے لیے ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر ایسی چیز ہے کہ جو اس بیماری میں اس کے جسم کے لیے مفید ہے اور وہ اس سے مستقل انکار کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو ترغیب دی جائے گی کہ یہ آپ کے لیے اس بیماری کے ایام میں مفید ہے، لیکن باقی کھانے پینے کے معاملات میں اس پہ زبردستی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ حالت مرض میں ایک مریض کو کسی خاص چیز کی اشتہا ہو جاتی ہے، اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ بیماری میں ایک ایسی چیز کی طرف دل چلا جاتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، گھر والوں سے کہتا ہے، حالانکہ عام دنوں میں وہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا مریض حالت مرض میں کسی چیز کا تقاضا کر دے اور وہ چیز اس کے لیے مضر نہ ہو تو اس کے لیے اس چیز کا انتظام کر دو۔ اس لیے حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے عیادت فرمائی، پھر پوچھا تمہیں کسی چیز کی طلب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں گندم کی روٹی کھا لوں۔ گندم کی روٹی اس وقت گھر میں نہیں تھی میسر، تو جو صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے اس بیمار بھائی کی اس خواہش کو پورا کر دے؟ اس کے لیے وہ روٹی لے آئے۔
تو ایسی صورت میں بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی مریض کا ایک ادب ہے، ایک حق ہے کہ اگر اس کی چاہت کسی چیز کی طرف ہو اور وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اس کے لیے اس چیز کا انتظام کر لینا چاہیے، یہ بھی مریض کے آداب کے اندر شامل ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ ایک بیمار کو حالت مرض میں بد پرہیزی سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ وہ چیزیں جو امراض کی وجہ سے ہمارے لیے ممنوع ہوتی ہیں، منع ہے۔ مثال کے طور پہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے چینی ہے، مٹھائی ہے، میٹھی چیزیں منع ہو جاتی ہے اسباب کے درجے میں، اور بلڈ پریشر والوں کے لیے نمکین چیزیں، نمک وغیرہ منع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول والوں کے لیے جو ہے یہ فرائیڈ آئٹمز، تلی ہوئی چیزیں منع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز کھانی بھی ہے، دل ہو رہا ہے، اور جب کوئی منع کرے کہ یار نہیں کرو، کہتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اپنی اس بد پرہیزی کو عنوان کیا دے دیا؟ توکل کا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فرق سمجھیں، ہم کرتے ہیں بد پرہیزی جو شریعت میں منع اور ناجائز ہے اور اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے، اور اس کو عنوان کس کا دیتے ہیں؟ توکل کرنے کا۔ خواہشات نفس کو پورا کرنا توکل نہیں ہے دوستو، قطعاً توکل نہیں ہے۔ علماء نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے ناعاقبت اندیش مسلمان بھائی یہ کام کر جاتے ہیں۔ اب ایک چیز ممنوع ہے، ایک تو یہ کہ چلیں ایک انسان بد پرہیزی کرتا ہے، احتیاط نہیں کرتا، وہ تو غلط ہے، نقصان ہوگا اس کا بعد میں، لیکن کبھی بھی اس بد پرہیزی کو اس عنوان سے مت کرے کہ سامنے والا یہ تاثر لے کہ شاید یہ بھی ہمارے دین اور ایمان یقین کا حصہ ہے۔ لہذا بد پرہیزی کر دی اور کہا کہ جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، تو کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے سارے پیسے بھی باہر دروازے کے باہر رکھ دیں، توکل پورا کر لیں۔ یہ نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، شیطان وار کر رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بد پرہیزی حمیہ کہتے ہیں عربی، الحمیۃ خیر من العلاج، اور ایک میں ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز کرنا یہ علاج سے بدرجہ بہتر ہے۔ جو چیزیں انسان کے لیے مضر ہے اس سے انسان احتیاط کرے، اجتناب کرے، بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جسم یہ اللہ کی ایک امانت ہے، اس کا بھی انسان پر حق ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی مرض بیماری لگ جائے اور وہ اس کے لیے روحانی طریقہ اختیار کرے، ایک تو جسمانی علاج ہے کہ آپ دوائی لیں، میڈیسن لیں، دوائی دارو لے لیں، ایک یہ کہ آپ کسی کے پاس جائیں کہ جی میرے سر میں درد ہے، دم کر دیں، یا معدے میں تکلیف ہے، مجھے تعویذ دے دیں، روحانی جس کو ہم عملیات کہتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی علاج ثابت ہے، جائز ہے، اسی طریقے سے روحانی علاج کرنا یہ بھی بالکل جائز ہے، بشرطے کہ کرنے والا متشرع ہو، صاحب شریعت ہو، صاحب سنت ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، صاحب اعمال ہو، یہ شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل صفاً صفا ہے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، مرد عورت ایک ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈھول بھاجے بھی بج رہے ہیں، اور جناب عالی یہ عامل کامل ہے۔ وہ عامل کامل نہیں ہے۔ جو شریعت اور سنت کی اتباع سے ہٹ جائے وہ کبھی عامل نہیں، وہ بدعمل ہے۔ اب ہم نے ایسی جگہوں کو، ایسی دکانوں کو خود آباد کر دیا ہے۔ آپ جائیں، آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، لائنیں لگی ہوئی ہے، بھئی صبح سے ٹوکن ملتے ہیں، 200 روپے کا ٹوکن ہے، جی کیا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اندر جائے پتہ چلا کہ جی عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے۔ تو نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں بالکل شریعت سے، دین اسلام سے متصادم ہیں، ضد ہے اسلام کی۔ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں انسان کسی سے روحانی علاج کرے تو شرط یہ ہے کہ وہ صاحب شریعت بھی ہو، صاحب سنت بھی ہو، صاحب اعمال بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو۔
یہ چیزیں اس طرح تھوڑی چلتی ہیں. پہلے جتنے ہمارے حضرات ہوتے تھے آپ جانتے ہیں وہ سب نیک دیندار اللہ والے تہجد گزار طبقہ ہوتا تھا. پہلے عامل ہر ایک نہیں ہوتا تھا. اب تو جا کے کتاب سے دکان سے کتاب خرید لی عملیات کی کہ بھئی یہ فلاں کے عملیات لے لیے، خزینۃ الاسرار لے لیا، مجرب عملیات لے لی، تعویذات کی کتابیں لے لی، آ کے جو بیٹھ گئے اور کہا کہ جی بیت العملیات. ایک تو جس طرح ایک ڈاکٹر، دیکھیں یہ بات بھی سمجھ لیں، جس طرح ایک ڈاکٹر اور طبیب ایک تعلیم کر کے پریکٹس کر کے وہ ہاؤس جاب کر کے وہ ایک جو ہے مستند ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے بغیر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. آپ یقین کریں یہ جو عملیات ہے، یہ جو تعویذات ہیں، وظائف ہیں، یہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ سیکھے جاتے ہیں. اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے دکان سے کتاب لی اور بیٹھ کے تعویذ باندھنا شروع کر دیا. ہر ایک کا ایک طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے عام علماء اکابر ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. آپ یقین کریں اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، تب جا کے انسان کو ایک ایک وظیفے کی اجازت ملتی ہے اور تب جا کے اس کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کرنے کا اثر اللہ پاک جلدی فرماتے ہیں. یہ الگ موضوع ہے دوستو، میں سچ عرض کر رہا ہوں. اس کی بھی ایک باقاعدہ ترتیب ہوتی ہے، اس کو بھی سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے بعض دفعہ نفلی روزے رکھنے پڑتے ہیں، مخصوص کیفیت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. بہت ساری باتیں اس کے اندر بھی. تو اس لیے اگر انسان کسی سے تعویذ لے، جائز تعویذ لے، دم کروائے، جائز ہے فی نفسی، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی غلط راستہ، کوئی غلط ترتیب اور کسی غلط شخص کا انتخاب نہ کرے. اسی طریقے سے بعض دفعہ کیا ہے کہ کسی سے اختلاف ہو گیا، انتشار ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ضد ہو گئی، حسد ہو گیا. آج کل یہ چیز ایک بہت بڑا عفریت فتنہ بن کر امت پر مسلط ہے دوستو، یقین کریں. جتنے یہ گندے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عملیات کے نام پر، ان کے پاس جانے والا طبقہ کسی نہ کسی پر اپنی دشمنی اور حسد اتار رہا ہوتا. آپ ایسا تعویذ کر دیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، آپ ایسا کر دیں کہ فلاں برباد ہو جائے، آپ ایسا کر دیں کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے. اتنی کہانیاں آتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے دوستو. آپ سمجھیں گے شاید یہ مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں، لیکن لوگ بہت غلط راستے پر جا چکے ہیں. جو بالکل دین سے کٹا ہوا طبقہ ہے، سنجیدہ طبقہ نہیں، لیکن جو ماحول سے، دین سے اور اللہ والوں سے کٹا ہوا ہے، وہ ان غلط ترتیبوں کو، راستوں کو اختیار کر رہا ہے. اور محض صرف اس ضد میں کسی سے کوئی لڑائی اختلاف نہیں، لیکن یہ دیکھا کہ بھئی فلاں مجھ سے آگے نکل گیا، یا اس کی اولاد آگے نکل گئی، یا اس نے دینی دنیاوی ترقی کر لی، اب اس کو کسی طریقے سے نقصان دینا ہے. اس کے لیے کسی کے پاس گئے، کسی سے کہا کہ بھئی آپ کوئی وہ کر لیں اور اس کو نقصان پہنچا دیں. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پھر ایسے گندے اور الٹے سیدھے حرکتیں کر کے اور جادو ٹونا کر کے، سحر اور جادو یہ تو ہے، ہمارے جمعے کا موضوع چل رہا ہے آج کل، یہ چیزیں ہیں. اس لیے ہر ساتھی، ہر مسلمان اپنے لیے حفاظت کا ایک روحانی انتظام کر کے رہے. یہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے. آخر کی 2 صورتیں روزانہ اپنے اوپر دم کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. گھر سے نکلیں، سفر پہ نکلیں، دعائے انس پڑھ کر نکلیں. اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو منزل کتابچہ ہے وہ لازماً روزانہ پڑھے. سب گھر والوں پہ دم کریں، پانی پر دم کر کے پیے. اب یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں یہ چیزیں بھی مسلط ہو گئی. تو احتیاط کی ترتیب کے ساتھ انسان چلے اور اس قسم کے غلط لوگوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے.
اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے، نظر بد جانتے ہیں نا، عام طور پہ بچوں کو زیادہ لگ جاتی ہے، تو اگر کسی کو نظر بد لگ جائے، اب نظر بد آپ کہیں گے بھئی پتہ کیسے چلے گا؟ نظر بد اس طرح ہے کہ ایک انسان ٹھیک ٹھاک صحیح سالم بالکل صحیح ہے، اور کسی کے آنے جانے کے بعد، کسی کی ملاقات کے بعد، کسی کی آواز کے بعد ایک دم اس کی طبیعت پہ فرق آیا۔ یہ بعض دفعہ نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز دیکھ کر ایک دم کوئی جملہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں آواز لگانا۔ آواز لگانے کا مطلب یہ مثلا نظر آیا کہ بھئی فلاں نے اپنا کمرہ بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا اپنی شادی میں، جاتے ہی کہا کہ واہ بھائی واہ، کمال کر دیا آپ نے، تو یہ تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور ابھی یہ نکلا نہیں ہوگا اوپر سے لائٹ گرے گی۔ یہ ہوتا ہے، ابھی یہ نکلا نہیں ہوگا کہ آپ کے کمرے کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اس لیے کہ اس طرح ایک دم بات کہہ دینا بغیر ماشاءاللہ کہے ہوئے، ہم تو چونکہ ان چیزوں کو نہ جانتے ہیں، بعض دفعہ جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں۔ جب کسی کی، انسان کی، کسی شخص کی، کسی جگہ کی، کسی چیز کی تعریف کریں، ہمیشہ ایک اپنا مزاج بنائے، عادت بنائے، پہلے ماشاء اللہ کہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو نے تو ماشاء اللہ بڑی محنت کی ہے، اللہ آپ کو مزید برکت دے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے بس بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اس کو نظر لگا دی، اب وہ بیچارہ بالکل نڈھال کام سے نکل گیا، ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور بیکار ہو گیا بالکل۔ اب کسی کو اگر نظر لگ جائے، بہت غور سے سنیے گا دوست، کسی کو نظر لگ جائے، اندازہ ہو گئی کہ بھئی فلاں شخص کی کہنے کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے اس کی طبیعت پہ اثر ہوا۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک علاج بتایا، پہلے آپ اس کو سن لیں، پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں آواز لگا دے، جملہ کہہ دے، اور اس کے جملے کے بعد اس سامنے والے پر کوئی اثر ہو جائے، تکلیف ہو جائے، کمزور پڑ جائے، بیماری آ جائے، آپ کو شبہ تو ہو گیا کہ بھئی فلاں آیا تھا گیا تھا اس نے کیا، تو اس آدمی سے کہا جائے کہ وہ اپنے اعضائے وضو دھو لے۔ اعضائے وضو جانتے ہیں؟ وضو میں کون کون سے اعضاء دھوئے جاتے ہیں نا، اس کو ایک برتن میں دھو لے، یعنی وضو کر لیں، لیکن پانی جو جسم سے لگ کے جا رہا ہے یہ ضائع نہ کرے، ایک برتن میں جمع کرتا رہے، ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، چہرے پہ پانی، ہاتھ پیر سب کچھ کر لے اس برتن میں، ٹب میں جو بھی ہو۔ اب یہ جو پانی اس آدمی نے استعمال کیا نا، یہ لے جا کے اس مریض کے اوپر ڈال دیا جائے۔ یہ حدیث کا وظیفہ ہے، عمل ہے، علاج ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص پر تمہارا شبہ ہو اس سے درخواست کر لو کہ وہ اپنے اعضائے وضو دھو لے، اور اس پانی کو لے جا کر اپنے اس نظر بد کے مریض پہ ڈال دو تو اس کو شفا مل جائے گی۔ سمجھ گئے؟ لیکن اس کے لیے ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جس پر شبہ ہو تو واقعی آپ کے شبے میں جان ہو۔ ایک تو ہمارے اندازے ہوتے ہیں نا، کسی سے لگتی نہیں، بنتی نہیں، تو کہا اسی نے کیا ہوگا، یہ غلط ہے۔ تو شبہ بھی جاندار ہو۔ دوسری بات یہاں محدثین نے لکھی کہ جس پر آپ کا شبہ ہے مضبوط، لیکن وہ آدمی اس کیٹیگری کا ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے تو بگڑ جائے گا اور کہے گا کہ یہ تو تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو، بجائے خیر کی طرف آنے کے اس کو شر کی طرف لے جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بھی پھر اس کو مت کہو، فتنہ مزید مت بناؤ، خاموشی اختیار کر لے جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر سمجھدار ساتھی ہے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ اس طرح ہمیں محسوس ہو رہا ہے اور اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے وضو کا مستعمل پانی لے جا کے مریض کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس سے شفا ہو۔ اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو پھر علماء فرماتے ہیں سورۃ القلم کی آخری 2 آیات، سورہ قلم پارہ نمبر 29 کی دوسری صورت ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس صورت کی آخری 2 آیتیں لے لیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان آیات کو 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور نظر بد کے مریض کو وہ پانی پلا دے تو اس سے نظر بد کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایسی کوئی جسمانی بیماری لگ جائے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو عام طور پہ ذرا گھن سی آتی ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے انسانی مزاج ہے نا، اب خارش بہت زیادہ لگ گئی، میں اب بار بار بیٹھے ہوئے جسم کھجا رہے ہیں، تو انسان پر ایک بے چینی سی آتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اب یہاں بھی میں کھجا رہا ہوں، وہاں بھی کھجا رہا ہوں، پیر بھی کھجا رہا ہوں، کمر بھی کھجا رہا ہوں، سر بھی کھجا رہا ہوں، اس سے خون بھی رس رہا ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ بھئی ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، مناسب نہیں۔ تو ایسے ساتھی کو چاہیے جب تک یہ تکلیف ختم نہ ہو تو یہ عمومی مجمع سے ذرا دور رہے، احتیاط کرے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی جسمانی زخم ہے جس سے ہر وقت خون رستا ہے، پیپ رستی ہے، اور لوگوں کو طبیعت پہ بوجھ آتا ہے تو اس کو بھی احتیاط۔ یا بہت زیادہ کھانسی ہے، ایسی کھانسی ہے کہ ایک دفعہ دورہ پڑ جائے وہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی، تو احتیاط کریں تاکہ مجمع کو تکلیف نہ ہو، اجتماعی طور پر مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ بہرحال چند مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ہمارے یہاں کے پرانے نمازی بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ کا چند دنوں کے وقفے سے دونوں کا انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان دونوں شوہر اور بیوی کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔